السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں قاری محمد آصف اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا مخارج کا سبق چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مخرج نمبر 12، مخرج نمبر 13 اور مخرج نمبر 14 کا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ مخرج نمبر 12، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: طا، دال، تا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: طا، دال، تا۔ طا، دال، تا۔ ان تینوں حرفوں کا اصطلاحی نام نطعیہ۔ نطع کے معنی ہیں اس گڑے کے جو تالو میں ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 13، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے، اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں: ثا، ذال، ظا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے، اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں: ثا، ذال، ظا۔ ثا، ثا، ذال، ظا۔ ان تینوں حرفوں کا اصطلاحی نام نسویہ۔ نسویہ کے معنی ہیں مسوڑوں کے، کیونکہ یہ مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو نسویہ بھی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 14، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی و علیہ کے اندر والے کنارے۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلی و علیہ کے اندر والے کنارے، اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں: زا، سین، صاد۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلی و علیہ کے اندر والے کنارے، اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں: زا، سین، صاد۔ زا، زا، سین، سین، صاد، صاد۔ ان تینوں حرفوں کا اصطلاحی نام اصلیہ۔ اصل کے معنی ہیں نوک کے، کیونکہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ مخرج نمبر 12، مخرج نمبر 13، مخرج نمبر 14 اور ان حرفوں کے اصطلاحی نام، ان کی آپ بار بار مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹس، لائک لازمی کرنا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی قرآن مجید کو تجوید کے مطابق سیکھ کر اس کے مطابق پڑھ سکیں۔ تو دوستو آپ اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ہر مشکلات، ہر مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔